ایک حاجی بہت بڑا جھوٹا مجھے ملا، مجھ سے کہنے لگا مولانا، میں نے کہا بولو، بولا مولانا جب ہم حج کرنے کے لیے گئے، کہنے لگا لکھنؤ ایئرپورٹ سے ہماری فلائٹ، دیکھو کتنا بڑا جھوٹا، میں تو حیران ہو گیا تھا سر پہ، اللہ یہ جھوٹ، حاجی ہے مگر جھوٹ دیکھو، کہنے لگا مولانا جب ہم حج کے لیے گئے ایئرپورٹ سے ہم فلائٹ میں بیٹھے، کہنے لگا ادھر فلائٹ اڑی، ادھر میں نے گھڑی دیکھی، بولا یہ فلائٹ جیسی اڑی ہوائی جہاز اڑا، میں نے بولے ٹائم لگایا، کہنے لگا 13 منٹ لگے، 13 بولا 13 منٹ پورے 13 منٹ لگے، 13 منٹ میں میں نے دیکھا کہ ہمارا جہاز ہمارے گاؤں کے اوپر سے جا رہا تھا۔ کیا بات ہے بھائی، واہ، 13 منٹ میں جہاز لکھنؤ سے جب نکلا تو 13 منٹ میں اس کے گاؤں کا اوپر تھا، بہت بڑھیا۔ میں نے کہا حاجی ایک بات بتا، تیری آنکھیں ہیں یا دوربین ہے؟ تجھے تیرا گاؤں نیچے بڑا صاف نظر آیا کہ گاؤں نیچے ہمارا ہے، 13 منٹ میں تجھے دوربین ہے، تیری آنکھیں کیا ہے بالکل صاف دکھائی دے گا گاؤں۔ اب اس سے آگے کا جھوٹ سنو گے تو تم سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے۔ وہ حاجی کہنے لگا مولانا 13 منٹ میں ہوائی جہاز ہمارے گاؤں کے اوپر تھا، اور بولا میں نے شیشے میں سے جھانک کے دیکھا تو ہمارے گاؤں کے لوگ یوں ہاتھ ہلا رہے تھے، بائے بائے ٹاٹا کر رہے تھے۔ واہ کیا بات، بھائی ماننا پڑے گا نا۔ میں نے کہا حاجی تیرا بھی جواب نہیں، تیرے گاؤں والوں کا بھی جواب نہیں، تیری آنکھوں میں بھی دوربین ہے اور ان گاؤں والوں کی آنکھوں میں بھی دوربین ہے، تجھے اوپر سے پتہ لگ گیا نیچے گاؤں اپنا ہے، اور انہیں نیچے سے پتہ لگ گیا اس والے جہاز میں حاجی اپنا ہے۔ یار سوچو تو صحیح، مطلب ایسے جھوٹے لوگ رات دن جھوٹ بول رہے، رات دن جھوٹ، اللہ خیر فرمائے، بس جھوٹی سچی اسی میں لگے ہوئے ہیں، مگر اللہ نے ہمیں سچا رسول عطا فرمایا ہے۔ زور سے بولو، سچے نبی کے ماننے والے زور سے بولو۔ اور اسی لیے میرے امام نے تاجدار بریلی نے کیا خوب کہا، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ اور قرن بدلی رسولوں کی، قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا۔ ارے یہ شان ہے ہمارے نبی کی، یہ مقام ہے ہمارے حضور کا، سمجھ رہے ہو؟ اللہ نے سچا رسول عطا کیا ہے، کیسا سچا رسول۔ اور قرآن میں اللہ نے عظمتیں بیان کی، کہیں یاسین، کہیں طٰہٰ، کہیں مزمل، کہیں مدثر۔
مقام بیان کیا اللہ نے. میرے مصطفیٰ ہیں بڑی شان والے, زور سے بولو, میرے مصطفیٰ ہیں بڑی شان والے, میرے مصطفیٰ ہیں بڑی شان والے, اندھیروں میں ہنس دے تو کر دے اجالے, میرے مصطفیٰ ہیں بڑی شان والے, میرے مصطفیٰ ہیں بڑی شان والے, اندھیروں میں ہنس دے تو کر دے اجالے. تو کہا کہ ہمارا رسول سچا ہے, ہمارے آقا کہنے لگے حضور کا فرمان سچا ہے, مجھے مانگنا نہیں آ رہا, مجھے مانگنا نہیں آ رہا. پھر تیسری بار وضو کیا. اچھا ہمارا حال کیا ہے؟ ہم ادھر دعا مانگتے, دعا قبول نہیں ہوتی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم شکایتیں کرنے لگتے ہیں. ہم شکایتیں کیا کرتے ہیں کہ یار ہم تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں, ہم تو دعا بھی کر رہے ہیں, ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی, اور وہ ہمارا پڑوسی ہے, نماز بھی نہیں پڑھتا, گناہ بھی کرتا ہے, اور اسے دیکھو کتنی دولت مل رہی ہے, اس کا تو خوب مزہ آ رہا ہے. اے میرے عزیزو یاد رکھنا, کسی اور کو دیکھ کر کبھی نہ سوچنا کہ یہ نماز نہیں پڑھتا, یہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے تو میں بھی چھوڑ دوں. نا, اسے اپنی قبر میں جانا ہے, اور تمہیں مجھے ہم سب کو اپنی اپنی قبر میں جانا ہے. ہر انسان کو اپنی قبر میں خود بھگتنا پڑے گا. یہاں جو جیسا بھی کرنا چاہے کر لے, مگر آخرت کے بارے میں ذرا سوچ لے. اللہ اکبر کبیرہ. اے میرے عزیزو غور کرو, آج ہم دعائیں تو مانگتے ہیں, مگر یہ بھی سوچا کرے ہمیں مانگنے کا شاید سلیقہ نہیں آ رہا ہے, ہمیں شاید لینا نہیں آ رہا ہے. ہم قرینے سے مانگے, سلیقے سے مانگے, پھر ملے گا. اللہ اکبر کبیرہ. مصطفیٰ کے صحابی نے کہا شاید مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں آیا, مانگنے کا قرینہ نہیں آیا. انہوں نے تیسری مرتبہ وضو کیا, اور پھر تیسری مرتبہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے ضرور وضو میں کوئی نہ کوئی کمی ہے میرے. اچھا کبھی کبھی یہ علماء بیٹھے, ان سے پوچھا کرو مسائل, وضو میں اگر کمی ہونا تو نماز میں بھی غلطی ہو جاتی ہے. وضو اگر صحیح نہ ہو تو نماز میں بھی. اور یہاں تک ہے کہ اگر مقتدی کا وضو ٹھیک نہیں ہے تو امام سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اگر مقتدی کا وضو نماز میں ٹھیک نہیں ہے تو اس صورت میں امام سے بھی بھول غلطی نماز میں ہو سکتی ہے. مگر اگر امام سے ہو جائے نا ذرا سی تو سارے مقتدی, ارے یار ان سے امام صاحب سے تو آئے دن یہی ہے کہ کبھی ایک رکعت کم کر دیں, کبھی ایک رکعت زیادہ کر دیں, ان سے غلطیاں بہت ہو رہی ہیں. ارے بھائی انسان ہو جاتا ہے کبھی کبھی نا, اور ہو سکتا ہے کسی مقتدی کی وجہ سے ہو رہا ہو. ایک امام صاحب تھے, سمجھ رہے ہو, ایک دن ظہر کی نماز میں, ظہر کی نماز کون سی ظہر کی نماز, ظہر کی رکعت میں, ظہر کی نماز میں فرض کتنی رکعت ہیں؟ 4. کتنی رکعت نماز فرض ہے جو امام کے پیچھے پڑھتے ہیں؟ 4. امام صاحب نے نیت باندھی, اللہ اکبر کہا, لوگ نماز میں کھڑے ہوئے تھے, امام صاحب بھول گئے, 3 رکعت پہ سلام پھیر دیا. کتنی پہ؟ لوگ تو صاحب خوب ہنگامہ کرنے لگے, 3 پہ سلام پھیر دیا, 3 ہوئی ہیں, 3 پہ سلام پھیر دیا. امام صاحب غلطی کرتے رہتے, 3 رکعت پہ سلام پھیر دیا. امام صاحب کو غصہ آیا, جلے بھنے بیٹھے تھے, کہنے لگے 3 رکعت پہ سلام پھیر دیا, 3 رکعت پہ سلام پھیر دیا, یہ تو برابر کیے جا رہے ہو. کمبخت تو یہ نہیں سوچ رہے ٹفن میں روٹیاں بھی 3 ہی بھیجی تھی تم نے, 3 رکعت کا سلام یاد آ رہا, مگر یہ نہیں کہہ رہے کہ روٹیاں بھی 3 تھیں. تو لوگ بولے مولانا صاحب کی روٹیاں بڑھاؤ ورنہ رکھتے کم ہو جائیں گے. سمجھ رہے؟ تو میرے عزیزو
اپنا وضو بھی دیکھا کریں کہ وضو درست ہے یا نہیں. پھر وضو کیا انہوں نے, پھر مصلی بچھا دیا, پھر نیت کی, پھر اللہ اکبر کہا, پھر ہاتھ باندھ لیے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر سے انہوں نے نماز شروع کر دی. صلاۃ الحاجات, حاجت والی نماز پڑھ رہے. تیسری مرتبہ پھر نماز پڑھی ہے, اور نماز پڑھنے کے بعد میں جیسے نماز مکمل کیے, سلام پھیرا, دعا کی ہے, بیوی کو پھر آواز لگائی, اے میری شریک حیات بتاؤ کیا کوئی انتظام ہوا؟ بیوی کہنے لگی, اے میرے شوہر نامدار, اے میرے سر کے تاج, اپنے گھر کے اندر جو چکی رکھی ہوئی ہے اس چکی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے. تو کہا چلو چل کر دیکھتے ہیں. میاں بھی گئے, بیوی بھی گئی, دونوں میاں بیوی چکی کے قریب گئے. جا کر دیکھا, حیران ہو گئے. کیا دیکھا؟ چکی چل رہی ہے اور چکی سے آٹا نکل رہا ہے. اب انہوں نے کہا بیوی سے کہ لاؤ برتن لاؤ, آٹا بھرو برتنوں میں. برتن لائے, برتنوں میں آٹا بھر لیا. اچھا ایک بات بتاؤ, یہ نان پارا ہے نا, یہ وہی نان پارا ہے نا, میرا دین پارے نا نہیں. حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا, کروں مدح اہل دبل رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارے نا نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کی شاعری خدا کی قسم, اعلیٰ حضرت نے مطلب کمال کر دیا, قلم توڑ دیا میرے امام نے. لوگ تمام شعراء شمع کا ذکر کرتے ہیں, گلاب کا ذکر کرتے ہیں, پھول کا ذکر کرتے ہیں, مگر اعلیٰ حضرت کی نازکی دیکھیں. آپ نے کہا پھول تو ہوتے ہیں خوبصورت, مگر ان کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں. ان کے ساتھ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہی پھول خار سے دور ہے. میرے آقا وہ نبوت کا مہکتا پھول ہے کہ اس میں کانٹا کوئی نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. جب شمع جلتی ہے نا اس کی لو میں دھواں ہوتا ہے. شمع کا ذکر تو ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت نے کیا نفاست, دیکھو تو شعر میں نفاست کیا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا شمع کا ذکر تو ہوتا ہے مگر اس میں دھواں ہوتا ہے, اور وہ دھواں جو ہوتا ہے نا سیاہ ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا میرے محبوب کی شان یہ نہیں ہے. سرکار اعلیٰ حضرت نے اعلان کر دیا, عقیدہ بیان کر دیا, اے دنیا والوں سمجھ جاؤ میرے رب کا محبوب وہ ہے کہ وہ اللہ کا بھی محبوب ہے, رب کا بھی محبوب ہے, اور جگ کا بھی محبوب ہے. تو میرے آقا کی شان یہ نہیں کہ اس شمع, وہ شمع جس میں دھواں ہوتا ہے اس کا ذکر کیا جائے. اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا کہ یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یعنی یہاں اجالا ہے, روشنی ہے, مگر دھواں یہاں صرف نور ہی نور ہے, نور ہی نور, اجالے اجالا, دھواں نہیں. تو یہ نان پارا ہے بھائی. نان پارا والو, اگر کسی کے گھر میں ایسی کوئی چکی چلنے لگے اور اس میں سے آٹا نکلنے لگے, ایمانداری سے بتاؤ, اگر چکی چلنے لگے, خود بخود آٹا نکلنے لگے, تو وہ آدمی اس گھر کو ایسا پیک کر دے گا کہ اس جگہ پر نہ کسی کو آنے دے گا نہ جانے دے گا, اور وہاں سے آٹے کے کٹے پیک ہوں گے, مارکیٹ میں سپلائی ہوں گے. کہے گا بھائی اس سے بڑھیا کام نہیں ہے, بغیر گیہوں ڈالے چکی آٹا دے رہی ہے, اب مارکیٹ میں آٹا بیچیں گے اپنا, ہے نہیں؟ یہ ہمارا معاملہ. مگر میرے آقا کے صحابی نے کیا کیا, جب اپنے برتن بھر گئے, اپنے برتنوں میں آٹا آ گیا, تو اپنی بیوی سے کہنے لگے, اے میری شریک حیات, جاؤ پڑوسیوں کو خبر کر دو, پڑوسیوں کو بلا کر لاؤ, وہ بھی آئیں گے, وہ بھی اپنے برتنوں میں آٹا بھر کے لے جائیں گے.
پڑوسی بھی آ جائیں وہ بھی لے جائیں. پڑوسی بھی آ گئے اپنے اپنے برتنوں میں آٹا بھر کے لے گئے, پڑوسی بھی لے گئے. اب جب پڑوسی بھی چلے گئے تو میرے عزیزوں جب پیٹ بھر جاتا ہے تو آدمی کو بریانی بھی اچھی نہیں لگتی, پھر مرغا بھی اچھا. اگر پیٹ خالی ہو بھوک لگی ہو تو چٹنی سے کھلا دو مزے سے کھائے گا, اور پیٹ بھرا ہو تو اچھے بھلے قورمے کے اندر بھی نمک تیز بتائے گا. بڑھیا قورمہ رکھا ہو مگر پیٹ بھرا ہوا ہو, کھائے گا تو مگر اس میں نمک ذرا تیز ہو گیا, بولے اس نے ذرا مرچیں تھوڑی اس میں زیادہ کر دی. پھر آدمی یہ کرتا جب پیٹ بھر جاتا ہے. برتن اپنے بھی بھر گئے پڑوسیوں کے بھی بھر گئے تو سوچا اب کیا کریں. تو صحابی اپنی بیوی سے کہنے لگے بیگم ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, چکی چل رہی ہے آٹا نکل رہا ہے مگر یہ پتہ نہیں لگ رہا اس میں اناج کہاں سے آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا بات تو آپ کی صحیح ہے, چکی بھی چل رہی ہے آٹا بھی نکل رہا مگر پتہ نہیں اناج کہاں سے آ رہا. تو کہنے لگے چلو کھول کے دیکھتے ہیں, اسے پتھر ہٹا کے دیکھتے ہیں اس میں اناج کہاں سے آ رہا ہے. میاں بیوی نے مل کر پتھر ہٹایا, دیکھا کچھ بھی نظر نہیں آیا. جیسے واپس پتھر رکھا چکی نے چلنا بند کر دیا, آٹا نکلنا بند ہو گیا. یہ آقا کی بارگاہ میں گئے صحابی اور جا کر آقا کو سارا معاملہ سنا دیا. میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابی اگر تو اس چکی کے پتھر کو نہ اٹھاتا تو یاد رکھ لے قیامت تک اس چکی سے آٹا نکلتا رہتا اور قیامت تک میری امت اس آٹے کو کھاتی رہتی. تو راستہ حضور نے کون سا دیا؟ رزق میں کمی آئے تو اللہ کی بارگاہ میں نیت کر کے کھڑے ہو جاؤ, نماز پڑھو, پھر دعا مانگو, اللہ روزی دے گا. اور یہی طریقہ تو بزرگوں نے سکھایا نا, اولیاء کرام نے بھی یہی طریقہ سکھایا, یہی معاملات انہوں نے سکھائے. اے لوگوں آج اللہ والے کی بارگاہ میں آئے ہو, بس اتنا پیغام میرا سینے کی تختی پہ لکھ کے لے کے جاؤ. اللہ والوں نے ساری زندگیاں دین کی خدمت میں لگا دی, دین کی خدمت میں گزار دی, انہوں نے عبادت اور ریاضت میں گزار دی زندگیاں. کئی سو سال کئی سال بیٹھ کر خلوت میں انہوں نے خلوت میں عبادت کی ہے, تنہائی میں عبادتیں کی ہے, کئی سال جنگلوں میں گزار دیے. اے لوگوں آج بھی جو جنگلوں میں مزارات نظر آتے ہیں, بزرگ ہر جگہ پہ نظر آتے ہیں, آج بھی بزرگوں کے آستانے مرجع خلائق بنے ہوئے ہیں. خدا را مزاروں پہ جایا کرو, تو مزاروں پہ جانے کے بعد میں مزاروں پہ جا کر ان بزرگ کی زندگی سے کچھ سیکھ کے آیا کرو, ان کی زندگی سے کچھ سبق لیا کرو. اللہ والوں کی زندگیاں ہمیں سبق دیتی ہیں کہ ہم سارے لوگ اللہ کے صحیح معنوں میں فرما بردار بندے بن جائیں. یعنی جو اللہ کے ولی ہیں, سچے ولی, وہ نہیں وہ جھوٹے جنہوں نے لوگوں نے خود ہی بنا لیے, گڑھ لیے. ایسے بھی ہیں بھائی, ایسے بھی جھوٹے بہت ہیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, میں نے ایسے بھی مزار دیکھے, خدا کی قسم کے شرم آ گئی, حیا آ گئی. مولانا میرا صاحب ایک مزار ہم نے دیکھا, کیا نام تھا بتاؤں نام؟ بولو بھائی. تو ہم نے پوچھا کہ کس کا مزار ہے, لوگوں نے بتایا سٹے شاہ بابا کا مزار ہے. کس کا؟ توبہ 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 استغفر اللہ. میں نے کہا بھئی یہ کیسے سٹے شاہ بابا؟ سٹا سٹورے, وہ نمبر والے, سمجھ نہیں رہے ہو کیا؟ ہاں سٹے والے بابا کا مزار ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟
کہنے لگے سٹے کا نمبر بہت بڑھیا بتاتے تھے. ابے میں نے کہا جاہلو، سٹے کا نمبر بتاتا تھا تو تم نے مزار بنا دیا اس کا. بولے ہاں. میں نے کہا آتا کون ہے یہاں؟ بولے سب سٹورے آتے ہیں. میں نے پھر بولے ہاں 2 گھنٹے سوتے ہیں، خواب میں انہیں سٹے کا نمبر مل جاتا. بہت بڑھیا بھائی، خواب میں سٹے کا نمبر مل جاتا. ایسے تو جائے. یہ بھی سٹورے جو یہ قوم ہے نا، بڑی الگ قوم ہے. یہ جہاں بھی ہوں انہیں اسی فراق میں رہتے ہیں. سٹے کا نمبر، سٹے کا نمبر ان کے دماغ میں بھی رہتا. ہر وقت ان کے دماغ میں سٹے کا نمبر ہی چل رہا ہوتا. برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، کچھ نہیں بچا، سب جھونک دیا، مگر پھر بھی دماغ میں سٹا. ایک گاؤں کے اندر امام صاحب بڑی فکر میں لگ گئے کہ یار سارا گاؤں سٹا کھیلنے لگا، کوئی تو طریقہ ہو کہ انہیں سمجھایا جائے. امام بیچارہ پھر بھی ترس آتا امام کو قوم پہ، کہہ رہے یار انہیں سدھارو بھائی سدھارو. امام کو ترس آ گیا. امام نے کہا ایک جلسہ کرا دوں، ایک مولانا کو بلا لوں، تقریر کروا دوں، مولانا سمجھائیں گے، شاید یہ سٹے والے مان جائیں، شاید یہ سٹا کھیلنا چھوڑ دے. تو مولانا صاحب نے جلسہ رکھ لیا، مقرر صاحب کو بلا لیا. مقرر صاحب تقریر کر رہے ہیں، لوگوں سٹا نہ کھیلا کرو، بری چیز ہے. بولے مجھے پتہ لگا ہے. اب وہ بتا رہے ہیں مولانا تقریر میں مقرر صاحب بتا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. مقرر صاحب نے کہا دیکھو بھائیو، سٹا نہ کھیلا کرو، یہ جوا ہے، جوا حرام ہے، شیطان کا کام ہے. حضرت کہنے لگے، مولانا صاحب کہنے لگے مجھے پتہ لگا ہے اس گاؤں کے اندر 99% لوگ سٹا کھیلتے ہیں. تو سارے جتنے سٹورے بیٹھے تھے کہنے لگے چلو بھائی کام ہو گیا، صبح کو نمبر 99 لگے گا. مولانا نے بتا دیا. مولانا کہہ رہے ہیں 99% لوگ سٹا کھیلتے ہیں گاؤں میں، مجھے پتہ لگا ہے. کہہ رہے ہیں ہو گیا کام. بتا دیا مولانا صاحب نے سٹے کا نمبر. ارے توبہ توبہ توبہ، ایسے ایسے ظالم. یہ سٹے کھیلنے والے، پتے کھیلنے والے ولی ہو سکتے ہیں کبھی؟ ایسے جاہلوں سے بچنے کی ضرورت ہے. بولو، ایسے جاہلوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اب ایک دوسرا بتاتا ہوں. اور بھائی یہ جو بتا رہا ہوں نا، ہوائی نہیں ہے. جگہ بھی بتاؤں گا، ایڈریس بھی دے دوں گا، جا کے دیکھ کے آ جانا. آج بھی بنے ہوئے ہیں وہ مزار. اگر میری بات کو کوئی تم سمجھتے ہو کہ کوئی مذاق ہے، لطیفہ ہے، نہیں، سچی بات بتا رہا ہوں. تم جا کے دیکھ کے آ جانا. ایک مزار اور دیکھا ہم نے پوچھا کیا نام ہے ان کا؟ کہنے لگے ان کا نام ہے سگریٹ والے بابا، سگریٹ شاہ. مزار پہ فاتحہ ہو رہی ہے تو اگربتی کی جگہ سگریٹ جلا کے رکھا گیا. میں نے بھائی کیا مطلب؟ کہنے لگے بابا سگریٹ بہت پیتے تھے اور پلاتے بھی بہت تھے. میں نے کہا کیسی؟ بولے سب چلتی تھی، بھری بھی اور خالی. سب چلتی تھی. بولے ہاں تو دربار تھا بابا. بولے جو بھی آتا بابا سگریٹ پلاتے، جو بھی آتا سگریٹ پلاتے. میں نے کہا پھر؟ بولے پھر کیا، ہم نے بنا دیا مزار. اب بولے جب تک ان کا مزار ہے تب تک ہمارا کاروبار ہے، سگریٹ جلتی رہے گی اور ہماری فیملی پلتی رہے گی. میں نے کہا بہت بڑھیا. تو یہ بھی آج کل بہت بڑی خرابی ہے، سمجھ رہے ہو؟ یہ ایسے ویسے الٹے سیدھے جو پیر بنا لیے، جعلی پیر، فرضی پیر، الٹے سیدھے بے وجہ کے پیر. نہ کوئی پیر ہے نہ کچھ ہے. پیر نہیں، پیر سے بھی بدتر. ایسے لوگوں کو اہمیت بالکل نہ دو.
جب بھی دل مچلتا ہو، جب بھی کسی اللہ والے کو دیکھنے کے لیے دل بے قرار ہوتا ہو، زیادہ دور نہیں ہے بہرائچ، چلے جانا غازی کے آستانے پہ چلے جانا، اللہ کی قسم غازی کے آستانے پہ جاؤ گے دل کو سکون ملے گا، آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، اور پھر پتہ لگے گا کہ اللہ والے کا مزار بھی اللہ کا پتہ بتا دیتا ہے۔ اور یہ جو سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ کا آستانہ ہے میاں، بہرائچ والو ادھر تم بہرائچ کے قریب ہو، ادھر ہم سنبھل سے تعلق رکھتے ہیں، حضرت کا تعلق سنبھل سے بھی اتنا ہی مضبوط ہے، کیونکہ یہاں پر جو آئے ہیں سنبھل سے ہوتے ہوئے آئے ہیں۔ ایک راجہ ہوتا تھا چوہان، کوئی راجہ تھا پرتھوی راج غالباً، وہاں پہ آپ نے جنگ کی، فتح حاصل کی، اور وہاں پر پوری ایک تاریخ ہے، وہاں پہ آج بھی ان کی یاد میں نیزہ ایک تہوار ہوتا ہے، حالانکہ اس کی شکل کیا ہے میں اس پر بات نہیں کر رہا، لیکن ایک تہوار ہے نیزہ، اور اس کا نام نیزہ کیوں رکھا گیا؟ سوت ندی کے کنارے پہلے جب جنگیں ہوتی تھی تو جنگوں میں جو یہ تمام لشکر جاتے تھے فوجی دستے، تو سب سے پہلے ان کی کوشش ہوتی تھی کہ پانی پہ قبضہ ہمارا ہو جائے، تو ہمارے ہاں سوت ندی ہے سنبھل میں، حضرت نے سوت ندی کے کنارے پہ خیمے لگائے، اپنا نیزہ یوں زمین میں گاڑ دیا، فرمایا یہیں پہ ہمارا قیام ہوگا، یہیں پہ خیمے لگیں گے۔ حضرت نے ادھر نیزہ سوت ندی کے کنارے پہ گاڑ دیا۔ سنی مسلمانوں نے کہا حضور جہاں تم نے نیزہ گاڑ دیا ہے آپ کی یاد میں ہم اسے تہوار بنا رہے ہیں۔ بہرحال ان کی یاد میں آج تک وہ، حالانکہ ان کی یاد میں وہ جو تہوار ہوتا ہے اس دن سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ کی فاتحہ اور نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب میں اس کی شکل پہ بات نہیں کرنا کہ وہ کس شکل میں ہو رہا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت کا سنبھل سے تعلق بڑا مضبوط ہے۔ حضرت نے سنبھل میں جب قدم رکھا تو کفر کے ایوان میں لرزہ پیدا ہو گیا۔ حضرت سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر سنبھل کی سرزمین پہ قدم رکھا ہے تو باطل کے ایوانوں میں زلزلہ پیدا ہو گیا۔ باطل کے ایوانوں میں یہ باطل جو بیٹھے ہوئے کرسیوں پہ تھے اقتدار کی، سب کے سب لرزہ برندام ہو گئے، گھبرا گئے۔ اللہ والوں کی یہی تو شان ہوتی ہے، جدھر بھی نکل جاتے ہیں ادھر میدان خالی ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے ان کے سامنے ٹکتے نہیں ہیں، ان کے سامنے ٹھہرتے نہیں ہیں۔ یہ سید سالار مسعود غازی کا مقام ہے، وہاں سے فتوحات حاصل کرتے ہوئے بہرائچ تک کا سفر کیا ہے، اور بہرائچ میں آستانہ ہے، بہرائچ میں آپ کا آستانہ مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ اے بہرائچ کے رہنے والوں خوش نصیب ہو، ہمیں اگر یاد آئے گی ہم وہاں سے چل کے آئیں گے، اور تمہیں تو اللہ نے اتنا عظیم ولی تمہارے آنگن میں عطا کر دیا ہے، تو ہمیں جھوٹوں کے پاس جانے کی ضرورت، ہمارے لیے اللہ نے جو سچے ولی عطا کیے ہیں نا وہی کافی ہے۔ ولیوں سے رشتہ مضبوط رکھو، ولیوں سے محبت کرو۔ اللہ نے قرآن میں ولیوں کی عظمتوں کا اعلان کیا ہے، اور حضور نے حدیث میں فرما دیا کہ اولیاء کرام کی محبت جو دلوں میں ڈالتا ہے تو وہ اللہ ڈالتا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ اچھا ہی بتاؤ، پورے گاؤں میں تمہارے، یہ تو گاؤں نہیں ہے نانپارا، پورے نانپارا بہرائچ اور اطراف میں مجھے ایک بات بتاؤ، کوئی آدمی ایسا ہے جو یہ بتا دے کہ میں نے حضور غوث اعظم کو دیکھا ہے؟ وہ کب کے بزرگ ہیں، ہم اب ہیں، اور وہ بغداد میں، ہم ہندوستان میں، تو بھائی کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ اچھا جی ایک بات بتاؤ، 11ویں تو سب مناتے ہیں کہ نہیں؟ ارے تم شرما رہے ہو کیا؟ شرم آتی ہے تمہیں؟ جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو، جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو، بہروں کا علاقہ ہے ذرا زور سے بولو۔ ڈر رہے ہو تم تو؟ 11ویں سب مناتے ہیں؟
اچھا میں اگر تم سے پوچھوں غوث اعظم تمہارے رشتہ دار تھے؟ بتاؤ. ہمارے کسی کے رشتہ دار تھے حضور غوث اعظم؟ ہم ان کے خاندان والے ہیں؟ کیا تعلق ہے ہمارا ان سے؟ ہم کیوں کر رہے ہیں 11ویں؟ رشتہ دار ہمارے نہیں، ہم ان کے خاندان میں نہیں، ان کی اولاد میں نہیں، ان کی نسل میں نہیں. ہم سوچ لیں وہ کرے 11ویں جو ان کا رشتہ دار ہو، وہ کرے 11ویں جو ان کے خاندان میں، ان کی نسل میں ہو، ان کی نسلیں کریں 11ویں. ہم کیوں کریں؟ کیوں کرتے ہیں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ جنہیں پسند کر لیتا ہے ساری کائنات پھر ان کے در دولت پہ جاتی ہے اور ان سے فیض حاصل کرتی ہے. اللہ نے ان کو پسند کر لیا تو اب اللہ کی پسند ہمیں اتنی پسند ہے کہ اللہ نے غوث اعظم کو پسند کیا ہے تو ہم جب تک زندہ رہیں گے غوث اعظم سے محبت کرتے رہیں گے. اس لیے کہ جب رب پسند کرتا ہے تو رب اعلان بھی کر دیتا ہے. اللہ جبرائیل کو بلاتا، جبرائیل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو. آسمانی دنیا میں بھی اعلان کر دو، آسمانی دنیا میں رہنے والی تمام مخلوق میرے اس بندے سے محبت کرنے لگے، پیار کرے. اور جبرائیل زمین والوں کے دلوں میں میرے اس بندے کی محبت کو ڈال دو. ثم یودع له القبول فی الارض، میرے اس بندے کی محبت زمین والوں کے دلوں میں ڈال دو. تو غوث اعظم کی محبت ہمارے دل میں اللہ نے ڈالی ہے، غریب نواز کی محبت ہمارے دل میں اللہ نے ڈالی ہے، ہمارے دل میں صابر پاک کی محبت اللہ نے ڈالی ہے، ہمارے دل میں محبوب الہی کی محبت اللہ نے ڈالی ہے، ہمارے دل میں مخدوم کچھوچھا کی محبت اللہ نے ڈالی ہے، ہمارے دل میں شاہ برکت اللہ میاں مہر عربی کی محبت ہمارے دل میں اللہ نے ڈالی ہے، ہمارے دل میں اعلیٰ حضرت کی محبت اللہ نے ڈالی ہے، ہمارے دل میں دیوا کے وارث، ہم سنیوں کے وارث کی محبت، حضرت وارث کی وہ محبت ہمارے دل میں اللہ نے ڈالی ہے، حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ علیہ کی محبت ہمارے دل میں اللہ نے ڈالی ہے، داتا علی حجویری کی محبت دلوں میں ہمارے اللہ نے ڈالی ہے، ہمارے دلوں میں بغداد والے پیر، پیروں کے پیر سرکار غوث اعظم کی محبت اللہ نے ڈالی ہے. تو پھر یہ محبت جب اللہ دلوں میں ڈال رہا ہے تو کسی ملا کی اوقات نہیں ہے کہ دلوں سے اس محبت کو نکال سکے. کوئی نکال سکتا ہے؟ تو ہم اسی لیے کہتے ہیں ولی کے قرب سے قرب حضور ملتا ہے، ولی کے قرب سے قرب حضور ملتا ہے، ولی کے عشق کا بدلہ ضرور ملتا ہے.